واللہ یدعوکم الی دار السلام، اور اللہ تم سب کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ آپ کی توجہ چاہیے، واللہ یدعوکم الی دار السلام۔ اے قرآن پڑھنے والو، نماز پڑھنے والو، شریعت محمدی پر چلنے والو، اللہ تم سب کو بلاتا ہے سلامتی کے مرکز کی طرف، دار السلام کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پھر جو بھی دار السلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ کا اس پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ محبت خدا میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کو صراط مستقیم پر ہدایت دے دیتا۔ آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ دیکھیں، میں نے کوئی سر تو لگانے نہیں آپ کے سامنے، میں نے تو یہ بات یا جو عرض کرنی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس میں یہ قرآن میں اللہ نے ہر نمازی کو، ہر حاجی کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو دار السلام کی طرف بلایا ہے۔ یہ دار السلام کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، زیادہ تو نہیں تھک گئے، آپ کی توجہ چاہیے۔ لیکن جو تھکے ہوئے ناصرین امام نہیں ہوتے، جو امام کی نصرت میں آئے گا اسے ذرا جاگتا ہوا رہنا چاہیے۔ حیدری، آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ اللہ جو ہے وہ سب کو بلاتا ہے سلامتی کے مرکز کی طرف، دار السلام کی طرف۔ یہ دار السلام ہے کیا؟ جتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، جتنے مختلف فکری بلندی پر ہیں، سب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ دار السلام ہے کیا؟ اللہ کون سے دار السلام کی طرف بلاتا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے ہم دار السلام میں پہنچ جائیں۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ عبادت کرنے کی وجہ سے ہم دار السلام میں پہنچ جائیں۔ حتیٰ کہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تاکہ وہ دار السلام میں جگہ پا سکے۔ دار السلام مرکز ہے نجات کا۔ اللہ نے ہر کلمہ گو کو کمال نجات کی مرکز کی طرف دعوت دی ہے اور اس کا نام رکھا ہے دار السلام۔ جو دار السلام میں پہنچ جائے گا وہ اللہ کی سلامتیوں میں ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہیے، اس لیے ہر کسی کو دعوت ہے کہ وہ دار السلام میں آئے۔ یہ دار السلام ہے کیا؟ اگر نماز دار السلام میں لے جاتی تو نمازیوں پر پھٹکار نہ بڑھتی۔ آپ کی توجہ چاہیے، پتہ چلا سارے نمازی دار السلام میں نہیں ہیں، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے۔ یعنی اگر نماز جو ہے وہ دار السلام میں لے جاتی تو نمازیوں پر فویل للمصلین کی آیت نہ آتی کہ پھٹکار ہے نمازیوں پر جو رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی نہیں جانتے کہ ان کی منزل دار السلام ہے۔ تو جو ہاں چاہے، اگر حج دار السلام میں لے جاتا تو کبھی چوتھے امام ابو بصیر کو ایسے حاجی نہ دکھاتے جو بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے۔ تو جہاں چاہے، یہ دار السلام کیا چیز ہے؟ جاگتے ذہنوں کا کلام کرتا۔ پتہ چلا جو دار السلام میں چلا جائے گا اس پر اللہ کی سلامتی ہوگی، اور جس پر اللہ کی سلامتی ہوگی اس کا روزہ بھی کمال پر،
اس کی نماز بھی کمال پر، اس کی زکوٰۃ بھی کمال پر، اس کا حج بھی کمال پر، اس کی پوری شریعت کمال پر، اس کا کعبہ سے تعلق کمال پر، اس کا آیات کی تلاوت کمال پر. پتا چلا ایک جگہ ایسی ہے جسے اللہ نے دارالسلام کہا ہے. کوئی نماز تو کمال پر پڑھتا ہے مگر ہو سکتا ہے روزہ کمال پر نہ رکھ سکتا ہو، اور کوئی روزہ بھی کمال پر رکھتا ہے مگر ہو سکتا ہے زکوٰۃ کمال پر ادا نہ کرتا ہو، اور کوئی زکوٰۃ بھی کمال پر ادا کرتا ہو مگر ہو سکتا ہے کہ اس کا حج کمال پر نہ ہو، اور کوئی حاجی بھی کمال کا ہو مگر ہو سکتا ہے کہ قرآن سے تعلق میں کمال پر نہ ہو. تو ہر کسی کو ایک منزل ہے دارالسلام، وہاں پر پہنچنا ہے. وہاں پر وہی پہنچے گا جس کا روزہ بھی کمال پر، جس کا حج بھی کمال پر، جس کی نماز بھی کمال پر، جس کی شریعت بھی کمال پر، جس کا پورا نظام شریعت کے ساتھ تمسک کمال پر اور نظام عقیدت کے ساتھ تعلق کمال پر ہو. اب کون سی جگہ ہے وہ دارالسلام کہ جہاں مومن پہنچے اور معصوم کہے کہ دیکھو تمہیں حج کرنا ہے تو علیحدہ جگہ جانا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے تو علیحدہ ادا کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا ہے تو علیحدہ عمل کرنا پڑے گا، لیکن ہم تمہیں وارث دارالسلام سمجھاتے ہیں. اور امام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تفسیر البرہان میں اور بہار الانوار میں کہ واللہ نحن الصلاۃ، خدا کی قسم اگر کسی کو کمال نماز چاہیے تو ایسی نماز ہم ہیں. توجہ چاہیے نہ اس کا ٹائم آپ کی توجہ چاہیے. واللہ نحن الصلاۃ، اللہ بالکل چند جملے تاکہ حاضری ہو جائے. مولا محمد آل محمد کے صدقے میں اعلیٰ قبول و منظور فرمائے. دیکھیں دارالسلام کیا ہے؟ جہاں پر ساری عبادتیں کمال پر ہو جائیں. وہ ہوگا ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے سر اس لیے دی ہے کہ آل محمد کے ذکر کے لیے استعمال ہو، اس لیے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ حمایت ذکر اہل بیت کے لیے وہ اتنی اچھی آواز لے کر آئے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. توجہ چاہیے. لیکن اصل مرکز چیز جو فکر اور وجود کے لیے نجات ہے وہ ہے معرفت اہل البیت. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. معرفت اہل البیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو ہم کسی علیحدہ مقام کی چیزیں سمجھیں اور اپنے اعمال پر ناز کرتے رہیں. اسے معصوم نے اس کی تعریف کی اور فرمایا واللہ نحن الصلاۃ، خدا کی قسم وہ نماز جو اللہ کی بارگاہ میں کمال پر گنی جاتی ہے وہ ہمارے وجود ہے. نحن الصلاۃ ونحن الزکاۃ ونحن الصوم ونحن الحج ونحن الکعبۃ اللہ ونحن قبلۃ اللہ ونحن بلد الحرام ونحن وجہ اللہ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن اینما تولوا فثم وجہ اللہ ونحن آیات ونحن البینات. معصوم نے کہا ساری چیزیں، نماز ہم ہیں، زکوٰۃ ہم ہیں، روزہ ہم ہیں، حج ہم ہیں، اللہ کا جو شہر حرام ہے وہ ہم ہیں، کعبہ ہم، قبلہ ہم. قرآن نے جس وجہ اللہ کی طرف 24 گھنٹے رخ رکھنے کا حکم دیا وہ وجہ اللہ ہم ہیں، اور ہم ہی قرآن کی آیتیں ہیں اور ہم ہی قرآن کے معجزے ہیں. اس لیے کبھی ہماری مجلس میں بیٹھ کر گھبرا نہ جانا کہ تم نماز سے دور ہو یا قرآن سے. جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. آپ کی تو یہاں چاہیے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. بالکل 2 ہی جملے مجلس کے لیے کہنے والے، لیکن نام مولا ایسا نعرہ نہ لگایا کرے جس سے نعرے لگانے والا پل صراط پار کرتا نظر نہ آتا.
طاقت سے لگایا کریں. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اللہ اکبر. دارالسلام میں ساری عبادتیں کمال پر ہوں گی تو دارالسلام میں, لیکن جو دارالسلام میں ہوگا اس کی ساری چیزیں کمال پر ہیں. اور وہ دارالسلام کسی اور کے پاس نہیں ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. دارالسلام اگر آخرت میں ہوتا تو کبھی کربلا میں جانے والا حبشی غلام جان علیہ السلام نہ بن جاتا. توجہ چاہیے, توجہ چاہیے. کتنے بزرگ نبی گزرے, کتنے بزرگ نبی گئے ہیں دنیا سے. انبیاء گئے, انبیاء کو اللہ نے علیہ السلام کا اللہ اکبر اعزاز دیا. سارے نبی وہ ہیں جو ایک منزل سلامتی میں ہیں, لیکن کسی نبی کا کوئی امتی ہے جو علیہ السلام ہو, نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ رسول کے صحابہ کرام بہت بڑے بلند مقام پر, لیکن سارے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی علیہ السلام نہیں ہو سکا. علی کے صحابہ بڑی بلندی پر ہیں, لیکن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نہیں ہوا. حسن کے صحابہ بڑی بلندی پر گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے, لیکن کربلا واحد جگہ ہے کہ حسین کے جتنے صحابی ہیں سارے علیہ السلام ہیں. گھبرائے سے کلام نہیں. یہ مولا حسین کے صحابی علیہ السلام کیوں, یہ جون علیہ السلام کیوں, یہ حر علیہ السلام کیوں؟ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. بھئی ہم غیروں کی بات نہیں کرتے, اپنے شیعہ تو عقیدہ ٹھیک کریں. دوسرے سورۃ البقرہ کے 157 آیت, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صلاۃ صرف محمد پر نہیں آتی, یہ صلاۃ صرف آل محمد پر نہیں, یہ صلاۃ ان ساری روحوں پر آ جاتی ہے جو حسین کی بارگاہ میں تحلیل ہو گئی. توجہ چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کربلا دارالسلام ہے. پتہ چلا جو حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, کہ کون ہے جو ہماری مدد کو آئے, تو مولا کس لیے مدد مانگ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے, ہم 14 نے, اللہ نے, ہم سب نے پکارا ہے دارالسلام کی طرف. کون ہے جو حسین کا مددگار بن کر دارالسلام میں آ جائے؟ یہ مجلس تمسک کربلا میں دارالسلام ہے. توجہ چاہیے. جہاں پر علی علی اور حسین حسین کی آوازیں آتی ہو وہاں پر اللہ سلامتی نازل کرتا ہے, عذاب نہیں آتا. معصوم نے کہا جو ہماری زیارت میں وقت صرف کرے فرشتے اس کو وقت حیات سے کاٹ دیتے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. اگر زیارت معصوم کے لیے یہ حدیث موجود ہے نا کہ زیارت معصوم میں صرف کیا گیا وقت زندگی کے عام وقت میں نہیں ہے, تو اس لیے مجلس میں بیٹھے ہوئے نماز قضا نہیں ہوتی. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے, گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. آپ کو قریب نہ, دو چیزیں, 2 جملے اور کہوں گا بس, 2 جملے, اس کے بعد چند جملے مسائب کے. محمد عالم سرکار آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آپ صاحب نے اتنی محنت کی, اتنا بلندی پر ذکر سنا, ایسے خوبصورت ذاکرین الزام کو سنا. نواب عارف جیسی شخصیت بیٹھے ہیں اور اتنے بڑی ہستیاں برادر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا صاحب کا سارے ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کے بعد جنت کا ماحول بنا ہوا ہے. تو جو ہاں چاہیے, کیونکہ جنت میں عبادت یہی ہوگی, ایسے ہی بڑے بڑے جلسے ہوا کریں گے. وہاں پر شریعت کی نماز کا حکم نہیں ہے, مودت کی نماز رہے گی. تو یہاں جہاں سے کلام کرتے ہیں, تو جہاں چاہیے یہ صلاۃ دائم ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن نے ایک آیت, آپ کی سنی ہوئی آیت ہے, صرف آپ کے ذہن کو قریب لاتے ہو. یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو, جو مومن ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آیت ہے کہ نہیں؟ دوسرے سورۃ البقرہ کی 208ویں آیت. اے مومنو,
اے محمد کی شریعت پر چلنے والوں، اے قرآن کے حفظ کرنے والوں، اے کعبہ میں حاجی بن کر پھرنے والوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مقصد اس آیت کا؟ نمازی بنو، توجہ چاہیے۔ نمازیوں کو تو کہا جا رہا کہ اسلام میں داخل ہو، توجہ چاہیے۔ پتہ چلا نمازی ہے ابھی پورا سلامتی میں نہیں آیا، حاجی ہے مگر پورا سلامتی میں نہیں آیا۔ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خبردار، شیطان کے طریقے کی پیروی نہ کر لینا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو، مجھے کوئی قاری و مفسر قرآن سمجھائے شیطان نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہیں، شیطان اللہ کو ماننے والا تھا۔ شیطان نے نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں، شیطان ہی تو نمازی تھا۔ شیطان شریعت کو ماننے والا تھا۔ یا اللہ، پھر شیطان کا اللہ اکبر اتباع کیا ہوا؟ کہ شیطان کا اتباع یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کو مانا، نماز کو مانا، عبادت کو مانا، شریعت کو مانا، بندگی خدا کو مانا، مگر شیطان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس آدم کے تعلق کا انکار کر گیا جو نسبت آدم کو خدا نے محمد سے دے دی تھی۔ اب پتہ چلا کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہو، اگر کسی چیز میں محمد اور آل محمد کی نسبت نظر آتی ہو اور وہ اس کا احترام نہ کرتا ہو، پہچان لو انسان نہیں شیطان ہے۔ جاگتے جو کلام کرتے ہیں اللہ اکبر۔ نسبت کا احترام، جہاں محمد والے محمد ہیں اس کی نسبت کا احترام، یہ شیطان سے بچنے کی دلیل ہے۔ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں۔ شیطان کو ناز ہو گیا تھا اپنی نمازوں پر۔ آخری بات، میرے مولا علی نے کیوں کہا النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ فی الشک۔ نہج البلاغہ، سنی شیعہ کوئی مسلمان اس قول کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے مولا علی نے کہا یقین کے ساتھ سو جانا شک کی نمازوں سے افضل ہے۔ گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے، تو جہاں چاہے تو جہاں چاہے۔ دیکھیں سرکار علی ہے، نماز کی عظمت سمجھانے والے ہیں، خود نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ علی یہ کہتے النوم علی الیقین الصلاۃ بالیقین خیر من الصلاۃ فی الشک۔ علی نماز کا نماز سے موازنہ کرتے، علی کہتے کہ یقین والی نماز شک والی نماز سے بہتر ہے۔ علی ایسا کہتے۔ یہ علی نے نیند کا نماز سے مقابلہ ہی کیوں کیا؟ جھاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز چھوڑنی نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ جھاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ جو نماز کا تارک ہوگا وہ حکم معصوم کا انکاری نہ بن جائے۔ نماز پڑھیں لیکن میرے مولا علی کے حکم کو بھی پہچانیں۔ شک کی نماز سے یقین کا سو جانا افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ مولا آپ تو خود نماز چھڑوا رہے ہیں۔ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں۔ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ کچھ کی نیند بہتر ہے شک کی نماز سے، شک کی نماز کیا ہو؟ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں، توجہ چاہیے۔ اللہ اکبر، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ شک کی نماز کیا ہے؟ ایک شیعہ ہوتا کون ہے جو نجات کی دلیل قرآن کو سمجھتا ہے، کلمہ کو سمجھتا ہے؟ توجہ چاہیے۔ کس کو سمجھتا ہے شیعہ نجات کی دلیل؟ مولا کو۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ ہماری شفاعت کون کرے گا؟ نماز، روزہ، قرآن یا محمد والے محمد؟ محمد والے محمد۔ اب ایک شیعہ مولا پر شفاعت کی
درخواست رکھنے والا، ناز اس پر کرنے والا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، حسین کا ماتمی ہوں، اس لیے مجھے وہ بچائیں گے، میں جہنم میں نہیں جا سکتا. یقین کی دلیل یہی ہے نا. لیکن اس کو نماز شروع کر دی. تو جب نماز پڑھنی شروع کی تو اب نماز میں خیال آنا شروع ہوا، شکر ہے نماز پڑھ لی، نہیں تو نماز نہ پڑھتا تو جہنم میں چلا جاتا. اب اس کو شیطان نماز کو زینت دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز بچاتی ہے، نماز بچاتی ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، توجہ ادھر رکھنا، غلط سنیں گے تو خود ہی اس کا غلط ترجمہ کریں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر. جہاں پر دماغ میں یہ وہم آنا شروع ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھ کر کچھ ایسا کمال کر لیا ہے، اور نماز کے بعد سوال کھڑا ہو جائے کہ مولا بچائے گا یا نماز بچائے گی، تو پتہ چلا یقین والے کو نماز نے شک میں ڈال دیا. امام نے فرمایا ایسی نماز جو ہماری شفاعت کی طاقت میں شک ڈال دے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری محبت پر یقین رکھ کے سو جاؤ. تو جہاں چاہیے، تو جہاں چاہیے. اللہ اکبر. یقین کی دلیل محمد والے محمد. حر نمازی تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا، مگر جب حسین کی حمایت میں آیا جنتی بھی ہو گیا، علیہ السلام بھی ہو گیا. حسین مالک دار السلام ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم مجلسیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو تنگ کریں، ہم یہ مجلسیں کرتے اس لیے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے مان کر تخلیق کیا. اللہ نے ان کو مان کر تخلیق کیا ہے. ان کی ہستیاں نمازوں کی محتاج نہیں، نمازیں ان کی محبت کی محتاج. حسین محتاج طہارت نہیں ہے. اگر حسین محتاج طہارت ہوتے تو کبھی خون حسین سے کربلا خاک شفا نہ بن جاتی. بس عزادار حسین مجلس میں آنے والا دعائے سیدہ سے آتا ہے. اگر دل مجلس میں جھکا ہوا ہو اور اگر دل میں وہم رہ جائے تو پہچان لے کہ اس کی بدقسمتی اسے مجلس میں لائی ہے. یہ دعائے زہرا کے تحت نہیں آیا. اس مجلس میں محمد والے محمد جلوہ گر ہوتے ہیں. نمازیں وہ اپنی بلندی مقام پر بیٹھ کر قبول فرماتے ہیں اور مجلس میں وہ خود تشریف لاتے ہیں. میری بیٹیاں بہنیں مجلسوں میں اس لیے آتی ہیں تاکہ بی بی زینب اکیلا نہ محسوس کرے. انہی میں کہیں کالا برقع پہن کے سیدہ بیٹھی ہے. بس عزادار حسین مولا میرے برادر قاضی وسیم صاحب کے مرحومین کی مغفرت کرے. ذاکرین عظام ذاکر زرغام عباس صاحب، جملہ مومنین، احالیہ ملتان، سارے پیار کرنے والے سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے. صرف دو جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے لفظ سنا غریب؟ ایک غریب کیا لفظ ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے کائنات کے ملک عظیم کا شہزادہ بنایا ہو، اگر کسی کو رسول کہے کہ یہ جنت جیسی بڑی جاگیر کا مالک ہے اور وہ اپنی ماں کے سامنے کہے میں غریب ہوں، بس اگر آپ کو بسم اللہ مولا آپ کلندری صاحب کو جملہ مولا آپ کا رونا قبول کریں تو جو ہاں چاہے. دیکھیں غریب کی ایک اس طرح ایسی میں نے روایت پڑھی کہ بی بی پاک وضو فرمانے لگی تو بی بی کے وجود مطہر میں نور حسین دوڑ رہا تھا. یہ حسین ایسا نہیں کہ جو شکم مادر تک محدود رہے. حسین نور ہے. باپ کی پیشانی میں، ماں کی پیشانی میں طہارت کے کمال پر رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے حسین. تو حسین سیدہ کائنات کے وجود میں جب دوڑ رہے ہیں، ظہور حسین قریب ہے. اور لکھا کہ بی بی وضو فرما رہی تھی، غش آ گیا. رسول پاک آئے، آ کر بیٹی کو پکڑا
रसूल का चेहरा फीका पड़ा हुआ था। आखिर फातिमा को गश आया था। लिखा बेटी को फौरन दिलासा दिया। बीबी ने आंखें खोल ली तो रो रही थी। रसूल रोने लग गए। सैयदाए कायनात रो क्यों रही है? बीबी ने कहा बाबा पहले हसन भी दुनिया में आया मगर हसन तो ऐसा नहीं था, ये जो मेरे वजूद में है अजीब बच्चा है। कहा क्यों? कहा मैं वुजू करने लगी तो कहने लगा अना अतशानुन, मां मैं प्यासा। कहा मैं बर्दाश्त कर गई, आखिर मैं कौसर की मालिका हूं। तो मैंने कहा मेरा बेटा मैं प्यासा किधर रहने दूंगी। अल्लाह अकबर। कहा लेकिन इतने में फिर मेरे वजूद से ये नन्ना हुसैन बोला अल्लाह अकबर अना मजलूमुन, मेरी मां मैं बड़ा मजलूम बेटा। बीबी ने कहा मैंने वुजू जारी रखा। कहा बाबा लेकिन एक जुमला जो कह दिया ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। कहा बाबा फिर ये बच्चा बोला अना गरीबुन, मां ज़हरा मैं तेरा गरीब बेटा। बोला आपका रोना कबूल करे। लिखा ये गरीब वो होता है, गरीब वो नहीं होता जिसके पैसे खत्म हो जाए, वो दौलत में गरीब होता है। जिसका वतन छूट जाए वो वतन में गरीब होता है। लेकिन गुर्बत के असल मानी है तन्हाई, अकेलापन, कोई ऐसा जिसका कोई मददगार ना हो। ये इतना सख्त लफ्ज है हुसैन सरकार के मुंह से कैसे कभी किसी सैयदा पाक बीबी ने बर्दाश्त नहीं किया। बीबी सैयदा ने सुना वुजू करते मां बेहोश हो गई। और लिखा जब सैयदा दुनिया से पर्दा कर गई थी ना, हसन और हुसैन आए। अल्लाह अकबर। हसन और हुसैन आए तो लिखा हसन सरकार ने आके फिजा से कहा था कि अम्मा फिजा मेरी मां ज़हरा किधर है? तो वहां पर बीबी फिजा ने कहा पहले खाना खा लो। लिखा कि हुसैन सरकार है उसे नहीं रुके, एकदम पीछे हट गए। कहा फिजा तू जानती है ना मैं हसन की तरह अमीर नहीं हूं, मैं गरीब हुसैन हूं। लिखा फिजा की टांगे लर्ज गई थी, जमीन पर बैठ गई और दरवाजे की तरफ रुख किया था। कहा सैयदा बता जब हुसैन जैसा शहजादा कहे मैं गरीब हूं तो फिजा क्या करेगी? अल्लाह, ये गरीब का लफ्ज जब हुसैन बोलते हैं तो मोहब्बत करने वालियों से रुका नहीं जाता। और इसी तरह एक मंजिल है जब हुसैन सरकार ने देखा कि अली अकबर के गम से ज़ैनब बाहर नहीं आ रही तो लिखा मेरे हुसैन सरकार ने तदबीर की और लाकर कासिम के लाशा के टुकड़े अली अकबर के साथ खैमे में बिछा दिए। बीबी सैयदा ज़ैनब ने अली अकबर का मातम छोड़कर कासिम का मातम किया, लेकिन फिर अली अकबर का सर लिया, गोदी में रखा और अकबर 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 मातम करने लग गई। जब हुसैन सरकार ने देखा कि ज़ैनब अकबर के गम से बाहर ही नहीं आ रही तो हकीम करबला ने तदबीर की ताकि ज़ैनब शाम तक जा सके, कहीं करबला में न मर जाए। लिखा हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों लाशों के दरमियान बैठ गए, अपना अमामा खोल लिया, एक हाथ रखा अली अकबर के कलेजे पर, एक हाथ रखा कासिम के टुकड़ों पर और फिर रोती बहन के चेहरे की तरफ देखकर आसमान की तरफ रुख किया और एक जुमला कहा और कहा ए अल्लाह आज करबला में तेरा हुसैन गरीब हो गया। लिखा सैयदा ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ था, अली अकबर को भूल गई, हुसैन को गले लगा लिया। कहा हुसैन ज़ैनब की मौजूदगी में कभी गरीबी का ऐलान न करना। बस आजादारो आपने सारी मजलिस सुन ली, आखिरी जुमला कह रहा हूं। बाजार शाम में जब हुसैन सरकार के सर को नेज़ा पे सवार कराकर ले जाया जा रहा था, एक मलऊना ने सिपाही को पैसे दिए, इस कुरान पढ़ते सर को करीब ला। सिपाही करीब ले गया। लिखा बीबियों को इतने पत्थर मारे गए थे कि बीबियों के सर खून ही खून से भरे थे, बाल खून आलूदा थे। बीबियां बंदे हाथों के साथ शामियों की संगवारी में सर झुकाए चल रही थी। उधर सरे हुसैन को मलूना ने मंगवाया, उधर सकीना ने देखा सज्जाद की तरफ, भैया सज्जाद मेरे शहीद बाबा पर एक जुल्म
سجاد نے کہا سکینہ اصل میں سالار میں نہیں ہوں، سالار میری پھپھی ہے۔ بس ازادارو روایتوں میں لکھا اس ملونہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر مولا حسین کے چہرے پہ گستاخی کر دی۔ کہا جو ہی گستاخی کی امام حسین کی آواز آئی انا مظلوم، میں مظلوم ہوں، انا عطشان، تو نے مجھے پتھر مارا میں پیاسا ہوں۔ اور اچانک کہا انا غریب، لکھا جب یہ کہا زینب رکی نہیں، آنکھیں اٹھائی، غازی کا جلال تھا، اشارہ کیا، اس عورت کے محل کو تباہ کر دیا، نوک نیزہ پر سر حسین گھوما، آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی بہن کے ننگے سر پہ نظر پڑی، زینب نے طلب کے دیکھا حسین روتے کیوں ہو؟ حسین نے کہا تو کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آئی تھی، آج بازار میں بغیر چادر دیکھ رہا ہوں۔ سیدہ نے دیکھ کے کہا بھیا حسین، ایک مرتبہ بھائی نے دیکھا، کہا زینب میں نے مدینہ میں کہا تھا میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا، معجزے نہ کرنا۔ زینب معجزے نہیں، تو ایک پتھر دیکھ کر غصے میں آ گئی، یزید کے دربار میں جائے گی، وہ میرے سر سے کھیلے گا، میرے دانتوں کو چھڑیاں لگائے گا، زینب پھر کیا کرے گی؟ سیدہ رونے لگ گئی، کہا حسین بس ایک وعدہ کر، میرے سامنے خود کو غریب نہ کہنا، اگر غریب کہا نا پھر زینب نہیں رکے گی۔